آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو بہت ہی تھوڑی سی کچھ جگہوں پر مزاحمت ہوئی اور باقی لوگ انہوں نے امان لے لی۔ آپ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کی طرف گئے اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور اس سے آپ جو بیت اللہ میں جو بت رکھے ہوئے تھے، چاہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر تھے یا بیت اللہ شریف کے باہر مطاف کے اندر تھے، آپ خود ان کو ایک اپنی لاٹھی سے گراتے ہوئے جا رہے تھے، اور یہ آیتیں آپ کے لب مبارک کے اوپر تھیں کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ حق آ گیا اور باطل جو ہے وہ بھاگ گیا، اور یہ باطل ہے ہی کہ اس کی قسمت ہی شکست، اور اس کے مقدر کے اندر اللہ پاک نے جو ہے وہ رسوائی لکھی ہے۔ اور یہ اوندھے منہ ان بتوں کو آپ اپنی چھڑی کے ذریعے سے گراتے ہوئے جا رہے تھے۔ تو بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ یعنی یہ بت حالانکہ سیسے سے چپکائے گئے تھے، لیکن آپ کی لاٹھی کی زور سے وہ جو ہے پیچھے کی طرف گر جایا کرتے تھے۔ پھر آپ نے خانہ کعبہ کی چابی منگوائی ہے۔ عثمان بن ابی طلحہ جو خانہ کعبہ کے جن کے پاس چابی تھی، تو عثمان بن طلحہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ خانہ کعبہ کی چابی لائیں، اور آپ اندر داخل ہوئے خانہ کعبہ میں طواف سے فارغ ہو کر۔ ان عثمان بن طلحہ بعد مسلمان ہوئے، ان سے آپ نے ہجرت سے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ میرے لیے خانہ کعبہ کھول دو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بہت ہی گستاخانہ جواب دیا تھا۔ مسلمان نہیں تھے اس وقت، تو انہوں نے کہا کہ یہ کعبہ تو معزز لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے، بڑے لوگوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کی حیثیت ایسی نہیں سمجھتا کہ آپ کے لیے خانہ کعبہ کو کھولوں۔ تو آپ نے کہا تھا کہ عثمان ایک دن اس کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، پھر میری مرضی ہوگی کہ میں جس کو دوں، میں دوں گا خانہ کعبہ کی چابی۔ اس نے کہا کہ اگر ایسا کوئی دن بھی ہمارے نصیب میں ہے اور ہماری قسمت میں ہے تو وہ قریش کی تاریخ کا سب سے برا دن ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ قریش کی تاریخ کا سب سے اچھا دن ہوگا۔ تو عثمان بن طلحہ آئے، ان سے کہا خانہ کعبہ کی چابی دیں۔ چابی انہوں نے دیا، آپ نے خانہ کعبہ کھولا، اندر تشریف لے کر گئے۔ اس میں تصویریں تھیں دیواروں کے اوپر، تو آپ نے زمزم منگوایا اور کہا کہ دیواروں کی تصویروں کو مٹا دیا جائے، دھو دیا جائے، اور آب زمزم سے پھر ان تصویروں کو جو خانہ کعبہ کی دیواروں پر بنائی گئی تھی ان کو دھویا گیا، اور آپ اس وقت تک باہر کھڑے رہے جب تک کہ دیواریں صاف نہیں کر دی گئی تصویروں سے۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر بھی دیواروں کے اوپر یہ تصویریں نہیں لگانی چاہیے۔ بہت واضح حدیث ہے کہ جس گھر کے اندر کتا ہو اور جس گھر کے اندر تصویر ہو، رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ جو کاغذ کی جو ڈیجیٹل تصویر ہے جو موبائل پر آتی ہے یا جو اسکرین پر آتی ہے، اس میں تو علماء کا اختلاف ہے کہ یہ تصویر ہے یا نہیں ہے، لیکن جو کاغذ کی تصویر ہے اور جو اخبار کی تصویر ہے یا کسی بورڈ کی تصویر ہے، اس پر تو ہندوستان پاکستان کے علماء کم سے کم متفق ہیں کہ یہ تصویر ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو آپ نے پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں پر نوافل ادا کیے، اور پورے بیت اللہ کے گوشوں پر آپ نے جا کر چاروں طرف سے تکبیر بلند کی، توحید، کیونکہ بتوں سے بھی خانہ کعبہ کو پاک کیا گیا تھا، تو صدائے توحید وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند کی۔ باہر لوگ، ظاہر ہے خانہ کعبہ تو چھوٹی جگہ ہے اور سب لوگ اس کے اندر تو نہیں جا سکتے تھے، اور خانہ کعبہ کی چوکھٹ بھی اوپر ہے، قریش نے اس کو کافی اوپر کر دیا تھا، جو آج بھی اوپر ہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا دروازہ جو ہے اس پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی جاتی ہے۔ یہ اس کی اونچائی اسی زمانے سے اتنی، قریش نے جب نیا خانہ کعبہ بنایا تھا تو اس وقت اس کی اونچائی
اس کے دروازے کی تھی۔ اس میں ایک وجہ تو یہ تھی کہ سیلاب کا پانی آتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ اس طرح نشیب کے اندر ہے، بالکل نیچے، تو اس زمانے میں چونکہ سیلاب کا پانی آتا تھا تو وہ اس کے خانہ کعبہ کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا، گیا بھی تھا کئی دفعہ، اس لیے وہ جو ہے انہوں نے اونچا کیا۔ اور دوسرا اونچا کرنے کے اندر مقصد یہ تھا کہ خانہ کعبہ میں داخلہ قریش کی اجازت کے بغیر نہ ہو، اور دروازہ اتنا اونچا ہو کہ جب تک وہ اس کو سیڑھی نہ لگائی جائے اور اس کا دروازہ باقاعدہ کھولا نہ جائے تو کوئی اس میں جا نہ سکے۔ اور تیسری اس کے دروازے اس کی حفاظت کے پیش نظر، کیونکہ اس کے اندر سونے چاندی کی چیزیں رکھی ہوئی تھی، بعض ایسے ہرن اور بعض ایسے بت جو سونے سے بنے ہوئے تھے وہ بھی اس میں رکھے ہوئے تھے، تو اس کی حفاظت بھی وہ اسی میں سمجھتے تھے۔ تو آپ آئے، باہر تشریف لائے خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنے کے بعد، اور آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ خانہ کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ کے اندر تھی اور بہت سارے لوگ اس کے امیدوار تھے۔ عثمان بن طلحہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ بھی اس کی توقع کریں چابی کی، کیونکہ ان کو شاید اپنا وہ سلوک یاد ہوگا جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا اور ہجرت سے پہلے۔ ان کے تو خیر وہم و گمان میں نہیں ہوگا کہ چابی مجھے واپس آئے میرے پاس، میں بھی اس کا امیدوار ہو سکتا ہوں۔ خاندان نبوت کے لوگوں کو، بنو ہاشم کو خاص طور پر اور بنو عبد المطلب کو توقع تھی چابی کی، اور ان متوقع امیدواروں میں سیدنا عباس حضور کے چچا، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ یہ بہت بڑی سعادت ہے اور یہ بہت بڑی خوش بختی ہے کہ کسی کو خانہ کعبہ کی تولیت مل جائے، تو وہ اس کے امیدوار تھے۔ تو آپ آئے اور آپ نے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کعبے کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے کے کچھ جملے میں آپ کو سنا دیتا ہوں، جو خطبہ تو حدیثی کتابوں کے اندر پورا آیا ہے۔ تو آپ نے خطبے میں کہا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ خطبہ اس طریقے کے ساتھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ یہ آج کل بھی خطبہ اپنے خطبوں کے اندر یہ دعائی جملے پڑھتے ہیں، یہ وہی جملے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کر فتح مکہ کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اس نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، یعنی یہ جو فتح مکہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو سچا ہو گیا، اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی، اور اللہ نے دشمنوں کی تمام جماعتوں کو تن تنہا اللہ پاک نے شکست دی۔ انبیاء علیہ السلام کا اور نیک لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیابیوں کو، سرفرازیوں کو، سربلندیوں کو اور نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس کو اپنی طرف نہیں منسوب کرتے۔ یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ وہ چیزوں کو اپنی جانب منسوب کرتا ہے، اور ہم انسانوں کے اندر بھی جس انسان کی رحمانیت سے مناسبت ہوتی ہے تو وہ ساری نعمتوں اور کامیابیوں کو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتا ہے، اور جس شخص کی مناسبت جو ہے وہ شیطانی مزاج کے ساتھ ہوتی ہے وہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی عطاؤں اور اللہ تعالیٰ کی بخششوں کو اپنے بازوؤں کا کمال سمجھتا ہے۔ جیسے قارون تھا، قارون کو جب کہا گیا کہ تمہارے پاس جو دولت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس نے کہا تھا کہ یہ تو میں نے خود اپنے زور بازو سے کمائی، یعنی اس میں العیاذ باللہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کردار نہیں ہے مجھے مال دینے کے اندر۔ تو یہ قارونی اور حامانی اور فرعونی سوچ جو انسان کی ہوتی ہے وہ یہ کہ اپنی دولت کو یا اپنے منصب کو یا اپنی شہرت کو یا اپنی عزت کو یا اپنے پاس کسی بھی نعمت کو خالص اللہ کا فضل سمجھنے کی بجائے اپنا کمال سمجھنا، اس کو یہ سمجھنا کہ میرے اندر تو بہت بڑا وصف ہے، یہ بڑا خطرناک مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے سر کو نیچا کیے بغیر موت نہیں دیتے جب تک اس کو اس کا سر جھکا نہ دیا جائے، اور جب تک اللہ پاک اس کے غرور کا دنیا کے اندر علاج نہ کر دے اور اس کے دماغ سے اس خناس کو نکال نہ دے، تو دنیا سے ایسا بندہ عام طور پہ اگر مسلمان ہے تو رخصت نہیں ہوگا، کافر ہے اور آخرت کے ابدی عذاب ہے تو اسی حالت غرور میں بھی دنیا سے جا سکتا ہے۔ اگر مسلمان ہے
اور اسے جنت کے اندر جانا ہے بالآخر ساری سزائیں بھگتنے کے بعد، تو اس کو اس چیز کی دنیا کے اندر سزا ملتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ نے تنہا اللہ تعالیٰ نے شکست دی، مطلب یہ کہ کوئی شائبہ بھی نہ ہو ہماری شرکت کا اس کے اندر، کہ ہم اس فتح مکہ کے اندر یہ سمجھیں کہ ہم نے بھی کوئی بڑا کمال کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، جو خصلت اور عادت چاہے جانی ہو، یعنی وہ چیز جو خواہ وہ کوئی خصلت یا عادت یعنی کوئی طریقہ کار، طرز زندگی جاہلیت کے زمانے کا، یا چاہے وہ کوئی مالی طور طریقہ ہے، یعنی تمہارے جو مالی معاملات ہیں، لین دین ہے، یا تمہاری معاشرت اور رہن سہن کے جو طریقے تھے آج سے پہلے کا جس کا دعویٰ کیا جا سکے، وہ سب میرے قدموں کے نیچے ہے، تحت قدمی موضوع۔ اسی جگہ آتا ہے کہ جاہلیت کے جتنا شعار ہے، وہ ساری چیزیں جو جاہلیت کے اطوار ہیں، جاہلیت کے جو طور طریقے ہیں، چاہے وہ مالی لین دین سے متعلق ہیں، جیسے کہ سود ہے، دیگر چیزیں تھیں جس کے بارے میں آگے چل کر پھر حجۃ الوداع کے اوپر بالکل واضح احکامات آ گئے، لیکن آپ نے یہ بتایا کہ جب اسلام کہیں پر آتا ہے اور نبی جب کہیں پر آتا ہے تو وہ اپنا طرز زندگی لے کر آتا ہے، اپنے طور طریقے لے کر آتا ہے، اپنی تہذیب اور اپنا تمدن لے کر آتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کفر کی یا زمانہ جاہلیت کی صرف وہی چیزیں باقی رکھی جاتی ہیں جن کے ساتھ اسلام کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، جس کو اسلام دوبارہ سے اس کی اجازت دیتا ہے یا اس کو اسلام اس کو قائم رکھنا چاہے تو رکھتا ہے، ورنہ اس بنیاد پر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی دربانی اور حاجیوں کو زمزم کا پانی پلانا، یعنی یہ خدمتیں جن لوگوں کے ذمے تھیں یہ اسی طرح برقرار رکھی جائیں، یعنی یہ خدمتیں ان سب کو یہ ڈر تھا کہ ہم سے یہ خدمتیں لے لی جائیں گی اور صحابہ کو دی جائیں گی۔ آپ نے کہا یہ حسب دستور برقرار رکھی جائیں گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ جو شخص خطأً قتل کیا جائے، قتل خطا جس کو کہتے ہیں، غلطی سے جو انسان سے قتل ہو جاتا ہے تو کوڑے سے یا لاٹھی سے، تو اس کی دیت یعنی خون بہا، اس کا جو معاوضہ ہے غلطی سے قتل ہونے کا، وہ 100 اونٹ ہوں گے جن میں سے 40 اونٹنیاں حاملہ ہوں گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے قریش، اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کی نخوت، تکبر کو اور غرور کو اور آباء و اجداد پر فخر کرنے کو یہ اللہ نے باطل کر دی، یعنی یہ طریقہ ختم ہو گیا اب دنیا سے۔ اب کوئی شخص اپنے باپ دادوں پر اور جاہلیت کے طور طریقوں کے اوپر فخر نہ کرے۔ آپ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی زندگیوں سے نکال کر گئے تھے، اور مسلمانوں نے پھر صدیوں کے بعد ان چیزوں کو نئے ناموں کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر دوبارہ داخل کیا۔ آج یہ سب ہماری زندگیوں کے اندر موجود ہے۔ یہ جو ہمارے آزاد برادری کا ایک خاص قسم کا تصور، جس کے اندر اپنے آباء و اجداد کو دوسروں کے آباء و اجداد سے افضل سمجھنا، اپنے خاندان کو دوسرے خاندانوں سے بہتر سمجھنا، یہ وہ جاہلیت کا طریقہ تھا جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ختم ہو گیا ہے۔ آج کے بعد جو ہوگا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، نیا پیمانہ دے دیا دنیا کو کہ اب دنیا کے اندر بزرگی اور بڑائی، عزت و سرفرازی وہ تقوی کی بنیاد پر ہوگی، نسب کی بنیاد پر نہیں ہوگی۔ اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ فلانا شخص فلاں گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ زیادہ عزت کا مستحق ہے، اور فلانا شخص اگر فلاں گھر میں پیدا ہو گیا تو یہ کسی عزت کا مستحق نہیں ہے۔ یہ پیمانہ اسلام کا پیمانہ نہیں۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر بھی، اور پھر اس سے بھی زیادہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ حجۃ الوداع جو آگے آ رہا ہے، جو آخری حج آپ نے فرمایا، جس کے اندر آپ نے پوری دنیا کو، انسانیت کو ایک بہت ہی فصیح و بلیغ خطبہ دیا، جس میں رہتی دنیا تک کے احکامات ان کو بتائے کہ تم لوگ زندگیاں کیسے گزارو گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ سنو، اور کہا کہ سب لوگ، آپ نے کہا کہ یہ باطل کر دیا اللہ پاک نے آباء و اجداد کے نام پر فخر کرنا، اور جاہلیت کے زمانے کے جو تکبرات، جتنے بھی تکبر تھے، بڑائی کے جو پیمانے جاہلیت میں تم لوگوں نے قائم کر رکھے تھے، وہ اللہ پاک نے باطل کر دیا، اور فرمایا کہ سب لوگ آدم سے ہیں۔ سارے انسان کا کیوں برابر ہے کہ سب کس سے ہیں؟ آدم سے ہیں، اور آدم مٹی سے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کہا کہ کیا ہے؟ کیوں کہ الناس من آدم، سارے کے سارے لوگ آدم کی اولاد، آدم سے ہیں، وآدم من تراب، اور آدم جو ہے وہ مٹی سے ہیں۔ اس لیے انسان کو تکبر اور غرور جو ہے وہ زیب نہیں دیتا۔
پھر آپ نے فرمایا یہ آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ آیت آپ نے یہاں تلاوت فرمائی کہ اے لوگوں، ہم نے، اللہ فرما رہے ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. مطلب یہ کہ تم میں سے کوئی شخص کیسے کسی امتیازی حیثیت کا تقاضا کر سکتا ہے جبکہ دنیا میں آنے کا طریقہ سب کا ایک جیسا ہے. تم سب کے سب مرد اور عورت سے پیدا ہوئے ہو. یا تو دنیا میں کوئی انسان کہے کہ میں آسمان سے براہ راست زمین پر اترا ہوں اس لیے مجھے جو ہے وہ زیادہ عزت زیبا ہے اور مجھے میری کوئی حیثیت اور شان زیادہ ہے. تو اللہ فرما رہے سب ایک ہی طریقے سے پیدا ہو دنیا، یعنی سب عورت اور مرد سے تمہیں پیدا کیا اللہ پاک نے، اور تم کو شاخوں وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور اللہ پاک نے تم کو شاخوں اور برادریوں یعنی خاندانوں اور قبیلوں کے اندر تقسیم کیا. یعنی تمہارے خاندان اور قبیلے بنائے. کیوں بنائے؟ لتعارفوا، تاکہ تمہیں ایک دوسرے سے تعارف کرنے کے اندر آسانی ہو. کون کس کا بیٹا ہے؟ ظاہر بات ہے یہ قبیلہ ایسے ہی بنتا ہے، فلانے کا بیٹا ہے، فلانے کا پوتا ہے، فلانے کا پڑ پوتا ہے. تو اس طرح ایک بندے کی اولاد ایک طرف سمجھی جائے، ایک نام ہوتا ہے ان کا، دوسرے بندے کی اولاد کا دوسرا نام ہوتا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ لتعارفوا، یہ تمہارے تعارف کے لیے. کوئی نہ کوئی انسان کو آخر انٹروڈکشن تو چاہیے ہوتا ہے نا، تاکہ دوسرے سے ممتاز ہو سکے، غائبانہ کسی کا تعارف کرا سکے. تو یہ تمہارے قبائل اور تمہاری شاخیں اور برادریاں اور ذاتیں اس لیے بنائی گئی ہیں. یہ اس سے نہیں ہے کہ تم اس کی بنیاد کے اوپر فخر کرو. یعنی یہاں کہا لفظ قرآن میں کیا ہے؟ لتعارفوا. یہ نہیں کہا گیا لتفاخروا کہ تم فخر کرو اور سینہ چوڑا کرو اور کہو کہ جی میں فلانا ہوں اور میں فلانا ہوں، اور کسی انسان کو صرف اس کی ذات کی بنیاد کے اوپر کمتر سمجھنا اور اس کی اہانت اور تذلیل کرنا. یہ ظاہر بات ہے کسی طور اسلام میں جائز نہیں. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک اور پھر ان اکرمکم، آیت کا آخر تھا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرمکم، اکرم کہتے ہیں انتہائی معزز کو. اکرم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو تمہارے درمیان سب سے زیادہ جو معزز ہے تم لوگوں کے اندر، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، وہ کون ہے؟ اتقاکم، جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے، خدا ترس سے. جب آپ فارغ ہوئے خطبے سے تو آپ مسجد میں بیٹھ گئے اور بیت اللہ کی کنجی آپ کے ہاتھ میں تھی. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، گزارش کی کہ یا رسول اللہ یہ کنجی ہمیں عطا فرما دیجیے. اور کیونکہ ہمارے ساتھ زمزم تو پہلے ہی سے اس خاندان کے پاس تھا، تو کہا کہ یہ سقایت جو ہے نا، اس کو کہتے تھے سقایت، زمزم پلانا، وہ پہلے سے بنو ہاشم کے پاس تھا یہ منصب. تو کہا زمزم سقایت کے ساتھ اس کو حجابت کہتے تھے. کہا کہ یہ منصب بھی اللہ پاک ہمیں عطا کر دے تو یہ شرف ہوگا. تو اس پر آیت قرآن کی آئی کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها. اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں اپنی امانت والوں کو پہنچا دو. تو آپ نے پھر عثمان بن طلحہ کو کہا کہ بلایا، آپ نے کہا ان سے کنجی انہی کو واپس کر کے کہا کہ یہ کنجی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اور وہ کنجی آج بھی اسی خاندان کے پاس ہے. یہ شیبہ انہی کے بیٹے کا نام تھا، طلحہ کے بیٹے کا نام، عثمان کے بیٹے کا نام شیبہ بن عثمان. اس خاندان کو آج بھی آپ نے نام سنا، وہ خاندان ہے بنی شیبہ کہتے ہیں. تو یہ اسی خاندان کے پاس ہے. اور آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تم کو میں نے نہیں دی کنجی، تم کو اللہ نے دلائی ہے، اور جو تم سے لے گا وہ بڑا ظالم ہوگا. ظالم ہوگا کہ تمہارے گھر سے تم سے چابی لے گا. تو اب دیکھیں کتنے حکومتیں آئیں اور گئیں، اور خصوصاً سعودی عرب کا نظام آپ کو پتہ ہی ہے کیسے ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارا کچھ. اس کے باوجود اس حدیث کی وجہ سے خانہ کعبہ کی چابی لینے کی ہمت کسی کی نہیں ہے. خانہ کعبہ کی چابی، کیونکہ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں کہ وہ ظالم ہوگا جو لے گا. تو یہ اس خاندان کو آپ نے وہ دی، آج انہی کے پاس ہے.